ہم کہاں پر ارتھ کی بات کر رہے تھے. جیسے ارتھ کوئک میں ہوا، آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی. ہر آدمی ایک ہی کام میں لگا ہوا تھا اور وہ صرف اور صرف ان پریشان لوگوں کا، جو پاکستانی ہمارے بھائی بہن جو پریشان تھے. میں پرسنلی خود بات کروں، میں 10 دن خود وہاں رہا ہوں. وہاں پہ جا کے میں نے خود وزٹ کیا. ہمارے جو گروپ تھا پورا گروپ بن کے ہم وہاں پہ گئے تھے اور ہم نے بھی اپنی طرف سے جو ایکٹیویٹی کر، مگر ہم نے دیکھا وہاں پہ بہت قریب سے میں نے دیکھا وہاں پہ جو حالات تھے کہ 7:45 بجے جو لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے وہ 8 بجے زکوٰۃ لینے والے بن چکے تھے. ٹھیک ہے نا. اور وہ ایک ایسا موت کو ہم نے بڑے قریب سے دیکھا اس ٹائم پہ. مگر میں نے وہاں پہ ہمت دیکھی پاکستانیوں کی کہ وہ پاکستانی دیکھیں ایک ساتھ ایک ہو گئے تھے اور سب ایک ہی کام میں لگے ہوئے تھے. اور میں نے ہر جگہ یہی دیکھا کہ لوگوں کا جوش و خروش، لوگ یہی حال پہ تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کی مدد کریں. تو پاکستان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. مگر آج آپ دیکھیں کہ اس موجودہ حکومت کی کرپشن اور موجودہ حکومت کے ان کارناموں کی وجہ سے آج آپ دیکھیں اندرون سندھ میں جب سیلاب ہوا تو اب لوگوں نے ٹرسٹ آپ لوگوں کے پر نہیں کیا. آج ان کو آج تک ہم نے جو ہے ان کے معاملات کو بہتر نہیں کر سکے. تو بات یہ ہے کہ میں بتائے گا، یہ تو عوام کی بات کریں تو عوام ہی تو چوز کرتی ہے سارے لوگوں کو، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ووٹنگ کا جو عمل ہے یا الیکشن کا وہ اتنا شفاف ہوتا ہے؟ نہیں، الیکشن کمیشن ہمارا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے. اس کے وقت آپ کو تو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں الیکشن کس طریقے سے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 2 لوگوں کا بڑا ہی زیادہ میں ذمہ داری دوں گا ان کو کہ پاکستان میں 2 لوگ ہیں جو ملک کو بچا سکتے ہیں. اس وقت جو ملک اس وقت جو بحران سے شکار ہے، اگر ہم نے اب بھی آنکھ نہیں کھولی، میری طرف سے تو ویک اپ کال ہے کہ میں صرف 2 لوگوں کو اس وقت ذمہ دار کروں گا. ایک تو ہماری پاکستان کی یوتھ کو اور نمبر 2 میڈیا کو. اور یہ کریڈٹ بھی آپ کو میڈیا کا جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب نے ہی دیا ہے. آج کہ ہم خود آج وکٹم ہیں اس کے. لوگ آج ہمیں تنقید بھی کرتے ہیں اور لوگ ہمارے لیے کیا کچھ کرتے، مشرف صاحب کے لیے بات کرتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ یہ کریڈٹ مشرف صاحب کا تھا کہ آپ لوگوں کو ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا آپ کو ملا اور آج آپ کھل کے تمام پولیٹیشنز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. مگر تھوڑا سا دیکھیں یہاں پہ میں ذمہ داری کچھ آپ کی بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میڈیا کا بھی رول ہے کہ پاکستان کے اندر ایک شفاف میڈیا ہونا چاہیے. وہ ملک کے لیے کام کرے، کسی ایک پارٹی کے لیے کام نہ کرے. میں نے کئی اینکر ایسے دیکھے ہیں جو کہ صرف اور صرف کسی ایک پارٹی کو لے کے چلتے ہیں اور اسی کے ایجنڈے کو فالو کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، انم کی طرف چلتے ہیں. اور میرا ایک سوال تھا اس حوالے سے. ہماری ڈش تو ریڈی ہو چکی ہے، یقیناً میں تھوڑی دیر میں وہاں لے آؤں گی. یہ تھوڑا سا بھن رہا ہے حلوہ. سر، آپ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں. آج کل جو ڈیولپرز ہیں موسٹلی اتنا فراڈ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ ایک جگہ وہ بک کراتے ہیں اور اگر وہ 1 مہینے کی قسط نہیں ادا کرتے تو وہ کسی اور کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں اس کے اندر یہ کہوں گا کہ یہ کچھ بہت گنتی کے کم لوگ ہوتے ہوں گے جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہوں گے. مگر آج اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر جتنے بھی بلڈرز ہیں ان میں یہ ریشو بہت کم ہوگا. ہاں، جب ناردرن بائی پاس کی سائڈ پہ جب اس قسم کے پروجیکٹس جو علاقے ابھی ڈیولپ نہیں ہوئے اور جو اوپن ایریاز کے اندر جو بڑے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں اس میں کئی جگہوں پہ ایسا لگا ہے، ایسا پتہ چلا ہے کہ کچھ جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ جیسے انہوں نے انم نے یہ بات کی کہ وہاں پہ یہ بکنگ کے پیسے یہ وغیرہ سارے. جب ہم نے گوادر لگون پروجیکٹ لانچ کیا میں نے اپنا، تو ہم نے تقریباً 250 کے قریب پلاٹس بیچ دیے تھے. مگر جب حالات نہیں رہے تو کیونکہ ہمارا جو بائر تھا وہ بہت چھوٹا طبقہ تھا، وہ لیبر طبقہ تھا، وہ اپنے لیے ایک فیوچر کے لیے 4 سال 5 سال کی اپنی پیسوں میں سے جو اس کی جمع ہوتے ہیں مہینوں کے، ان پیسوں میں سے وہ پیسے دے کے وہ ایک پلاٹ کھڑا کرتے تھے 4-5 سال. تو ہم لوگوں نے تو ان کو سب کو ریٹرن کر دیا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریئلائز کرتے ہیں اس بات کو، جیسے کہ انم نے بات کی کہ وہ طبقہ جو وہاں پہ جاتا ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک چھوٹا طبقہ ہوتا ہے. وہ اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا فیوچر کی تلاش میں ایک اچھی چیز لینے کے لیے. آپ کی بات کو مزید سر یہ بتائے گا کہ غریب عوام کے لیے آپ کی کیا پالیسی ہے آپ کی پارٹی کی؟ غریب عوام کے لیے پالیسیز ڈیفینیٹلی یہی ہیں. میں تو دوبارہ یہی کہوں گا کہ ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا. دوبارہ سے ایک نئی سٹارٹ لینا پڑے گا. ایک بار دوبارہ سے سب سے زیادہ تو اس وقت انرجی پالیسیز کے اوپر کام کرنا پڑے گا. ایجوکیشن پالیسیز پہ بڑا کام کرنا پڑے گا ایک بار پھر.
پھر آپ کو تبھی جا کے یہ جو ہے دوبارہ غریبوں کے معاملات جو ہیں وہ حل ہوں گے. جو مزدور جو اس وقت بیچارے لیبر طبقہ جتنا بھی ہے جو اس وقت بجلی کی وجہ سے وہ مایوس ہو گئے ہیں, اور کتنی خودکشیاں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ کتنے سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں لوگ یہاں پہ, اسی لیے کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات ہیں انرجی کرائسس وغیرہ اس قسم کے. تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں انرجی پالیسیز کے اوپر کام کریں گے, اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی ایجوکیشن پالیسی ہے, ہیلتھ پالیسی بہت ضروری ہوگی. یہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم ڈینگی سے ہمارے کتنا بڑا نقصان کیا. تو یہ تمام پالیسیز ہیں جو میجر پالیسیز ہیں جو ملک کو آپ کو اوپر لے کے جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ ان پہ کام ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا جو ریئیکشن ہوگا وہ ڈیفینیٹلی ان لوگوں تک پازیٹیو جائے گا جو اس وقت لیبر طبقہ ہے, جو اس وقت جو غریب طبقہ ہے, جو اس وقت مایوس ہو چکا ہے اس ملک سے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے لیے بڑا کام کرنا پڑے گا. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک آپ نے بتایا یوتھ, نہیں وہ تو آپ نے اس کا بتایا, وہ تو میں نے تو آپ کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں. جو آپ نے یہ سوال کیا ہے اس حساب سے تو میرے پاس ایک محاورہ ہے بہت اچھا ہے کہ زندگی میں 3 چیزیں کسی بھی کام کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے نظر, دوسری ہوتی ہے خبر, اور تیسری ہوتی ہے صبر. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 چیزیں ہمیں اپنے دامن سے باندھ لینی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. اور ہمیں دیکھیں دوبارہ میں یہی کہوں گا کہ اس وقت ہمیں اپنا رول ادا کرنا پڑے گا, ہم سب کو. میں ہم سب کی بات کر رہا ہوں. ہمیں سب آپ کو اپنا پاکستانی ہمارے پاس جو رسپانسبلٹی ہماری ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں ادا کرنی پڑے گی. اور ہمیں لیڈر چننے میں بڑا ہی احتیاط کرنا پڑے گا. ہمیں ووٹ دینے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا. آپ کی میڈیا کو بڑا کام کرنا پڑے گا. دیکھیں اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا, انم کی بھی ریسیپی تیار ہو چکی ہے, ٹائم ہمارے پاس بھی بہت کم رہ گیا ہے, تو ریسیپی بھی تیار ہو گئی ہے اور یہ زبردست سا حلوہ بن چکا ہے جو کہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے. دیکھنے میں تو واقعی بہت اچھا لگ رہا ہے. اب آپ ٹیسٹ کریں گے تو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے تو پھر اور زیادہ آپ کو اچھا لگے گا. ٹھیک ہے سر, یہ بتائے گا کہ پرویز مشرف صاحب کی سب اتنی بات کرتے ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں, وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے, آنے نہیں دیا جا رہا. تو جب ایک بندے نے اتنا اچھا کام کیا ہے پاکستان کے لیے, اتنی ساری جب اکانومی کہاں تھی اور اب کہاں ہے, یا اب پہلے حالات کیسے تھے اب کیسے ہیں, تو کیوں نہیں پھر وہ آ رہے پاکستان؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ 8 جنوری کو جو ہمارا کراچی میں جلسہ ہوا تھا ماشاءاللہ سے, اس کو تمام آپ کی میڈیا کے لوگوں نے اس کو بڑا ٹائم دیا تھا اور آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ لوگوں کا جوش و خروش تھا وہاں پہ. اور وہاں پہ انہوں نے جب ڈیسیزن لیا کہ وہ 29 یا 31 تاریخ جنوری کو وہ پاکستان واپس آئیں گے. اس سے پہلے انہوں نے 23 مارچ کی ڈیٹ دی تھی. پھر کیونکہ ملک کے حالات ایسے تھے کہ ان کا آنا ضروری ہو گیا تھا, اور ہماری جو کور کمیٹی ہماری جو ایک بیٹھی تھی, جو ہمارے لیڈران بیٹھے تھے, تو انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کہ آپ کو جلدی آنا چاہیے. تو انہوں نے ہماری بات پہ اس بات کو لبیک کیا اور پروگرام چینج کر کے 8 جنوری کو انہوں نے اعلان کیا کہ میں 29 اور 31 کے درمیان آؤں گا, کیونکہ انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ جب ملک کو ضرورت پڑے گی تو میں جلدی آ سکتا ہوں, مگر 23 مارچ انہوں نے کنفرم کہا تھا. مگر انفارچونیٹلی جب انہوں نے 8 تاریخ کے جلسے کے اندر جب اپنے اعلان کیے انہوں نے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے دوسرے ہی دن اسمبلیز کے اندر جو ہے سینٹ کے اندر قرارداد منظور کی گئی ان کے خلاف, اور سینیریو ایسا کچھ بنا دیا گیا کہ یہاں پہ اگر اس پوزیشن میں اگر ان کو یہاں لایا جاتا, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے اپنے سٹارٹ کے اندر یہ کہا تھا کہ مشرف صاحب اے پی ایم ایل جو ہے ہماری پارٹی جو ہے وہ 1 سال کی پارٹی ہے. اللہ کی بہت بڑا کرم ہے, اللہ کی بہت بڑا مہربانی ہے کہ اس 1 سال کے اندر اتنا بڑا جلسہ, کامیاب جلسہ ہم نے کیا. اور ہمارے صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا, آل اوور پاکستان میں. ایون میں آپ کو ایک سرپرائز دوں گا کہ اگر آپ شاید آپ کی نالج میں یہ آپ کی ہو یا نہ ہو, کہ ہمارا پہلا آفس ڈیرہ بگٹی میں کھلا ہے. صحیح ہے نا, بلوچستان کے لیے بڑا کام کیا. آج ہمارے کچھ بلوچ بھائی جو ہیں وہ ناراض تو ہیں, مگر میرا ذاتی بلوچوں کے ساتھ بڑا پیار رہا ہے, میرا بزنس رہا ہے بلوچستان کے اندر. بلوچ قوم اتنی پیاری قوم ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرے پاس ورڈ نہیں ہے ان کے لیے, کیونکہ میرا ذاتی طور پہ ان کے ساتھ کافی تعلقات رہے. تو محب وطن ملک یہ قوم ہے, اور اتنا اخلاق ان کا اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی دوبارہ سے ریویو کرنا چاہیے کہ آخر یہ حالات جب پیدا ہوئے تو کیوں ہوئے. آج اگر ملک کے اندر اگر کسی نے 65 ایئرز ہماری
उम्र हो गई है पाकिस्तान की, तो जरा सा खुदा के वास्ते इसको गौर करें कि उस दौर को भी याद करें और बाकी दौरों को भी याद करें कि बलूचिस्तान में पहली बार काम हुआ जो कि प्रैक्टिकली लोगों के घर पे 5,000 की जमीन जो थी वो 5 करोड़ रुपए तक चली गई, और आज वही 5 करोड़ की जमीन दोबारा 5,000 पे आ गई। तो काबिलियत का तो आप यहीं से अंदाजा हो जाता है। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफी वजाहत के साथ आपने समझाया। और इसी के साथ जो है प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ।